السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو آل؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 4 کا چیپٹر نمبر 13 پڑھیں گے، جس کا نام ہے واقعہ معراج۔ واقعہ معراج جب بھی ہم لفظ کو سنتے ہیں ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ واقعہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا۔ اور معراج جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے سیڑھی اور بلندی۔ واقعہ معراج سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر مبارک ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام آپ کو مسجد حرام لے گئے اور پھر وہاں سے براق پر سوار کروا کر سدرۃ المنتہا لے گئے، اور پھر وہاں سے آپ کو تمام 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ وہاں اپنے اللہ سے خالق کائنات کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، اللہ کے پیغمبروں سے ملاقات کی، اور پھر اللہ سے گفتگو کی۔ یہ سارے کا سارا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کروائی، مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک۔ اس کے اطراف کو ہم نے بڑی ببرکت جگہ دی ہے تاکہ اپنی نشانیاں اسے دکھائیں۔ بلا شبہ بغیر شک کے وہی ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ یہ واقعہ نبوت کے 12ویں سال پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں نماز کے بعد آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور بیدار کرنے کے بعد مسجد حرام میں لے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام کی خدمت میں بجلی سے بھی تیز رفتار ایک سواری براق پیش کی گئی۔ وہاں سے آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی، ان کو نماز پڑھائی۔ مسجد اقصی سے آپ کا سفر شروع ہوا اور پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں پر انہوں نے آپ کو نیکی کا اجر اور گناہ کا عذاب دکھایا، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، اور چوتھے پر حضرت ادریس سے ملاقات کی۔ اسی طرح چلتے چلتے 5ویں آسمان پر حضرت ہارون، 6 پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر آخری آسمان پر ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المعمور دکھایا گیا، جہاں پر فرشتے حج کرتے ہیں، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کو دکھایا گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ بیت المعمور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا، اور یہ 7ویں آسمان پر بیری کا درخت ہے۔ اس مقام سے آگے حضرت جبرائیل کو اجازت نہیں تھی آگے جانے کی۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس درخت سے آگے اس موقع سے آگے جانے کی اجازت مجھے نہیں ہے، لہٰذا اب آپ خود جائیں۔ اس سے آگے آپ تنہا گئے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ کے اتنے نزدیک آ گئے کہ وہاں اللہ سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اسی دوران آپ نے جنت اور دوزخ کو بھی دکھلایا۔ اللہ کریم کی قوت اور طاقت کی اور بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھائیں۔ اس مقام پر سورہ بقرہ کی وہ آیات نازل ہوئی جس میں اسلام کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس پہنچے تو ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے اس واقعہ کا ذکر اپنی چچا زاد بہن ام ہانی سے کیا۔ اس کے بعد آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی۔ آپ نے اس واقعے کا ذکر کیا تو اس نے مذاق اڑایا اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو ساتھ لے لیا، اور سب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلانے لگے۔ جلد ہی اس واقعے کی خبر پورے مکہ میں پھیلی، اور جب یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میرے محمد سچ کہہ رہے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ تم صدیق ہو، سچ بولنے والے ہو۔ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے بچوں کہ جب ہم چیپٹر کمپلیٹ کر لیتے تو چیپٹر کے سٹارٹ میں یہ ورڈز دیے ہوئے، انہوں نے لائن دی گئی، ایک جملہ دیا گیا کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اور طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اس پورے چیپٹر میں جو پس منظر ہے اس کو جان سکیں گے۔ اس سے پہلے ہم ذخیرہ الفاظ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ ذخیرہ الفاظ میں آج جو ورڈز ہیں وہ ہے اطراف، ارد گرد، امامت کروانا، نماز پڑھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام کی، بارگاہ، دربار، جلسہ یا جلوس۔ اور پس منظر میں جو سوالات ہیں اس میں یہ ہے کہ واقعہ معراج کیا ہے۔ واقعہ معراج وہی ہے جو ہم نے بھی پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل لینے آئے اور انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کی۔ سدرۃ المنتہا سے آگے صرف رب کی اور اپنے نبی کی ملاقات تھی۔
دوسرا سوال جو ہے معراج کے واقعات میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو دیکھا، یعنی اپنے جتنے بھی ان کے ساتھی تھے انبیاء کرام تھے، حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت یوسف، ان سب سے ملاقات کی، اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم سے بھی ملاقات کی۔ اس کے بعد انہوں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانے کی مشاہدت فرمائی۔ اس کے بعد آگے کوسچن نمبر 2 ہے ہمارا، خالی جگہ پر کریں۔ معراج کے معنی ڈیش ہیں، معراج کے لفظی معنی سیڑھی اور بلندی کے ہیں۔ سفر معراج میں آپ کی سواری ڈیش تھی، براق تھی، یہ ایک گھوڑے کی شکل کا جانور تھا جو سدرۃ المنتہا تک آپ کے ساتھ گیا تھا۔ 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا۔ واقعہ معراج کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کے آگے آپ کا نیکسٹ کوسچن ہے، مختصر جوابات دیں۔ واقعہ معراج کیا ہے؟ قرآن کی جس آیت میں ذکر ہے اس کا ترجمہ سنائیں۔ واقعہ معراج وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سیڑھی اور بلندی، اور قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوسچن ہے، واقعہ معراج کہاں اور کس کے ساتھ پیش آیا؟ واقعہ معراج حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور یہ بیت المقدس سے پیش آیا، یعنی مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے تمام انبیاء کرام کے ساتھ نماز بھی ادا کی۔ آسمانوں کے سفر سے پہلے حضرت جبرائیل آپ کو کہاں لے کر گئے؟ مسجد حرام میں۔ 7 آسمانوں پر آپ کی کن انبیاء سے ملاقات ہوئی؟ آپ کی سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، اسی طرح حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس اور حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ ملا؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد حضور علیہ السلام کو نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ مکہ والوں نے جب معراج کا واقعہ سنا تو حضرت ابوبکر نے کیا گواہی دی؟ مکہ والوں نے جب ان کا واقعہ سنا تو انہوں نے تو مذاق اڑایا، ابو جہل نے بھی مذاق اڑایا اور اپنے دوستوں کو بھی شامل کر لیا، لیکن ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرا نبی بالکل سچ کہہ رہا ہے، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، جس کی تصدیق بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی کہ حضرت ابو بکر صدیق سچے ہیں۔ تو ہمارا آج کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ اس کو گھر میں تیاری کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور اپنا پلان 2 کمپلیٹ کریں گے۔